بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، سب کی عیدیں بہت اچھی سے گزری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق کی تنگی کو کیسے دور کریں، رزق میں کیسے کشادگی لائیں، یا کسی کے یہاں کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی کاروبار پہ چڑھا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی کام پہ چڑھا ہوا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس نوکری بھی نہیں ہے ان کے لیے بھی بہترین عمل ہے، یہ مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور یقین رکھنا، ایمان رکھنا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، آنٹی ہو یا بزرگ انکل ہو، ہر ایک کے لیے وظیفہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر تو آپ کے پاس آپ کے کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، تو آپ نے اپنی جگہ کو، اپنی دکان کو صاف ستھرا رکھنا ہے، صفائی رکھنی ہے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنی دکان کو، اپنی جگہ کو، یا آپ فیکٹری میں بھی کام کر رہے ہو تو اپنے ایریا کو آپ نے کیا رکھنا ہے؟ صاف ستھرا رکھنا ہے، گندگی سے، مٹی سے، کچرے سے آپ نے کیا رکھنا ہے؟ پاک صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت بہترین اور خوبصورت حدیثوں میں سے ایک بہت پیاری حدیث بتانے والی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق میں تنگی ہے۔ کیا ہے؟ رزق میں تنگی ہے، کشادہ کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو باوضو رہا کر۔ کیا رہا کر؟ تو باوضو رہا کر، تیری رزق کھل جائے گا، تیرے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، فراوانی ہو جائے گی۔ صرف اور صرف ایک چھوٹا سا بہت خوبصورت انتہائی پاکیزہ عمل بتایا ہے کہ تو باوضو رہا کر۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ ہم نے باوضو کب کس طرح رہنا ہے، کہ ہم نے، میں آپ کو حل آسانی سے بتاتی ہوں، آپ نے پورا دن باوضو رہنا ہے، اور رات کو سونے جانے سے پہلے بھی وضو کر کے ہی آپ نے بستر پہ جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم سوئیں گے ہماری آنکھ لگ جائے گی تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہ دن سے کیا ہوگا، آپ جاگے ہوئے اس سے کیا ہوگا، برعکس ہوگا، وہ اسی گنتی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ جب تک جاگے ہوئے ہو، آپ کا روز، آپ کی زندگی کا جو بھی عمل ہے، جو بھی کام کر رہے ہو، وہ وضو کے اندر ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے فوراً وضو کو بنا لینا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ وضو بنانے کی نوبت آ رہی ہے تو آپ نے فرض وضو بھی بنا سکتے ہو، صرف سنت ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، رزق کی کشادگی کے لیے روزانہ باوضو میں، وضو کے اندر ہی رہنا ہے۔ ہم 5 وقت کا وضو تو بناتے ہیں، پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے جو ہے نا وضو بنانے، اذان ہوگی نماز کے لیے کھڑیں گے تو ہم نیا وضو بنا لیں گے، ہے نا، یہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے وضو کو برقرار نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ جب بھی نماز کا ٹائم آئے گا ہم نے وضو بنا لینا ہے۔ لیکن ابھی ہم نے رزق کی کشادگی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، اور جن کا کام نہیں ہے، جن کا کاروبار نہیں ہے، ان کو بھی رزق پہ چڑھنے کے لیے، اپنے کام پہ چڑھنے کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیسے کریں گے؟ آپ نے وضو بنا لیا، آپ نے پورا دن آپ سنت وضو بنا، بار بار وضو بنا، آپ کو کیا ہوگی، تھکان محسوس ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چڑ محسوس ہو جائے کیونکہ ماحول تو بھی یہی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، فرض وضو بنانا۔ جب آپ کا وضو خارج ہو، جب آپ کا وضو ٹوٹے، آپ نے کیا کرنا ہے، فرض وضو بنانا ہے۔ فرض وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آپ نے دیکھو، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، اس ڈائریکشن میں دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پورا منہ دھونا ہے، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک آپ نے اچھے سے پورا منہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ کتنا؟ یہ ہوتا ہے چوتھائی سر کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ پورا مسح جو ہوتا ہے نا وہ سنت ہوتا ہے، جو فرض مسح ہوتا ہے نا وہ یہ چوتھائی سر کا مسح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، بس
آپ نے یہ 4 جو ہے نا وضو کے جو ہے نا فرض اپنا لیے، اس کو کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا. بار بار جب بھی ٹوٹے آپ نے فرض وضو کر لیا، جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے آپ نے فرض وضو کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا نا، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کشادگی ہوگی، فراوانی ہوگی اور خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور جن لوگوں کا کام چھٹا ہوا ہے، جو محنت کر رہے ہیں، جو کام پہ نہیں چڑھ پا رہے یا رزق کے دروازے نہیں کھلے ہوئے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت بہترین اور بہت خوبصورت وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے. آپ کریں اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہی کامیابی ہوگی. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.